خدا کی رحمت کی تقسیم مساوات کے اصول پر نہیں۔ قرآن مجید نے مساوات کے فلسفے کو، جس پر انسانیت لاکھ و صفحات کالے کر چکی ہے، اس پورے فلسفہ فکر کو ایک مختصر آیت میں بیان کیا ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا تیرے رب کے فضل کو یہی تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ہم نے تقسیم کیا ہے اور ایک کے درجے دوسرے پر بلند کیے ہیں تاکہ وہ باہم دیگر ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ خدا کی رحمت اس دنیا میں انسانوں کے درمیان مساوی اصولوں پر نہیں، بلکہ یہ تقسیم اس طرح ہوئی ہے کہ اس میں بہت زیادہ تفاوت نظر آتا ہے۔ یہ تفاوت خدا کی حکمت کے تحت ہے۔ اس کے لیے انسان کے ماحول کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہاں ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت رہتی ہے۔ اس ضرورت کے نتیجے میں ہر شخص یہاں محتاج بھی ہے اور محتاج علیہ بھی ہے۔ دنیا کا نظام محتاج اور محتاج علیہ یعنی چھوٹے بڑے کی تفریق کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا یہ تفاوت پر مبنی نظام انسان کو جانچنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ اپنی اپنی حیثیت میں کون کیسے عمل کرتا ہے۔ اس جانچنے کے طریقے کو مذہب کی اصطلاح میں ہم فلسفہ آزمائش کہتے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا میں تمام انسانوں کے درمیان برابری کی بات کرتے ہیں، وہ در حقیقت خدا کی اسکیم کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک زمانے میں جب دنیا میں کمیونزم کا بڑا غلغلہ تھا، ہندوستانی معاشرہ بھی کمیونزم کی فکر سے متاثر ہو رہا تھا۔ ہر پڑھا لکھا شخص کمیونزم کا گرویدہ ہوا جا رہا تھا۔ ایسے میں حمید الدین فہائی کے سامنے معاشی مساوات کی بات کی گئی تو آپ نے اس کے جواب میں درجہ بالا قرآنی آیت پیش کی۔ قرآن مجید کے مطابق دنیا کی زندگی میں انسانوں کی معیشت کا سامان خدا نے اس طرح تقسیم کیا ہے، ایک کے درجے کو دوسرے کے درجے کے برابر نہیں رکھا، بلکہ ایک کو دوسرے سے کہیں بلند تو کہیں پس رکھا ہے تاکہ انسانوں کے معاملات اس درجہ بندی کے تحت چل سکیں۔ خدا کے ہاں اس درجہ بندی کے فرق سے انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہ انسان چھوٹا ہو جاتا ہے جو اپنے درجے کے دائرے میں دیانتداری اور عہد کی پاسداری کرتے ہوئے نہیں چلتا۔ جو نفس حق اور عہد کی پاسداری کرتے ہوئے چلتا ہے، وہ نفس دنیا میں درجہ بندی کے لحاظ سے نیچے ہونے کے باوجود اپنے سے بلند درجے والے نفس کو خدا کی نظروں میں بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آخرت میں خدا ایسے نفسوں کو روز قیامت اپنی میزبانی میں شامل کرے گا۔ اس دنیا میں مساوات کے خواب دیکھے جاتے ہیں، مساوات پر درس دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جس مساوات کی تقسیم کی خواہش رکھتے ہیں وہ بس ایک خواہش کے سوا کچھ نہیں۔ اس آیت کے تحت امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، اس زمانے میں جو لوگ اس خفت میں مبتلا ہیں کہ وہ دنیا سے طبقات کے وجود کو مٹا کے رہیں گے، وہ اس ارادے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ لوگوں کی ذہنی، مزاجی، طبعی اور عملی صلاحیتوں کے اعتبار سے مساوی درجہ بنانے میں کامیاب نہ ہو جائیں، اور یہ چیز محال ہے۔ جن قوموں نے اس خفت میں مبتلا ہو کر خون کے دریا بہا دیے، ان کا حال بھی یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے فرائنا بھی موجود ہیں، اور ان فرائنا کے بوٹوں پر پالش کرنے والے اور گلیوں میں جھاڑو دینے والے بھی موجود ہیں، اور اگر وہ اس محال کو ممکن بنانے میں کامیاب ہو گئے، یعنی انہوں نے پوری قوم کو صلاحیتوں اور ذہنی اور مادی قوتوں کے اعتبار سے ایک درجے پر کر دیا، تو اسی دن باہمی تعاون کی بنیاد ختم ہو جائے گی اور قوم میں انارکی پھیل جائے گی۔ جب ہر شخص لینن اور اسٹالن بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے گا تو آخر لینن یا ماؤ کی کار چلانے والا ڈرائیور یا ان کی جوتوں پر پالش کرنے والا خدمتگار بننے پر کیوں قانع ہوگا؟ ایسے معاشرے میں جہاں ہر شخص جو لینن اور اسٹالن کی نفسیات کا مالک ہو، وہاں اتنے زمینی خداؤں کے درمیان جو کشمکش ہوگی، ایسے معاشرے کا دنیا میں جو حشر ہوگا اس کا اندازہ ہر عامی کر سکتا ہے۔
در حقیقت اس دنیا میں انسان کو مساوات کی نہیں بلکہ ہر انسان کو اپنے دائرۂ عمل میں اپنے عمل کو آزادی سے ادا کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ وہ یہاں کسی عمل کے لیے مجبور نہ ہو بلکہ آزاد ہو۔ جو شخص آزادی کے ماحول میں حسن عمل کا مظاہرہ کرے گا، جو زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرے گا، وہی شخص خدا کی عدالت میں کامیاب ہوگا۔ مجبوری میں کیے جانے والے عمل میں خدا ہر شخص کی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا، اور اگر کوئی حقیقی رعایت کا مستحق ہوا تو اسے خدا کے ہاں رعایت ضرور ملے گی۔ انسانوں کے درمیان درجہ بندی کا جو فرق ہے، اس سے خدا کی نظروں میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی نظر میں بڑا اور چھوٹا انسان اپنے نیک اور بد عمل سے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے دائرۂ عمل میں اچھے عمل کرتا ہے وہ بڑا ہے، جو شخص اپنے دائرۂ عمل میں برے کام کرتا ہے وہ چھوٹا ہے۔ اپنے دائرۂ عمل میں رہ کر جو چاہے نیکی جمع کرے، جو چاہے بدی جمع کرے، وہی اس کا نصیب ٹھہرے گا۔ تحریر و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے